بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر خاص زلفی بخاری، اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وزیر کے برابر ہے، عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں، اور بیرون ملک عمران خان صاحب نے جو اپنی ایفرٹس کی سوشل ورک کے لیے، فلینتھراپی کے لیے، اس میں زلفی بخاری کا ایک بڑا کردار ہے۔ اور زلفی بخاری جو ہیں وہ خود اپنے آپ میں بھی اہم انفلوئنشل شخصیت ہیں اوورسیز پاکستانیز میں، اسی لیے یہ شعبہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا۔ زلفی بخاری کے بارے میں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ بہت مشہور کیا گیا کہ زلفی بخاری ملک سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے، زلفی بخاری نے مال بنایا اور اس کے بعد زلفی بخاری اس ملک سے روانہ ہو گئے۔ زلفی بخاری جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کے تو قریبی دوست ہیں ہی، خاتون اول نے بھی ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کر مال بنانے کے بعد جو انہوں نے عمران خان صاحب پر انویسٹ کیا تھا بیفور الیکشن، اس انویسٹمنٹ کو ٹرپل کوادرپل کرنے کے بعد جو ہے وہ ملک سے روانہ ہو گئے۔ اور اب حقیقت سامنے آ رہی ہے، یہ بہت ریسنٹ ہے، زلفی بخاری صاحب کے بارے میں ابھی تازہ خبر ہے کہ ماشاءاللہ وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ ملک سے روانہ ہوتے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ خبریں جب مسلسل سامنے آ رہی تھی کہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، تو میری ایک بڑے سینئر جرنلسٹ، اور وہ جیو نیوز میں میرے کولیگ رہے، دنیا نیوز میں میرے باس رہے، اور ان کے ساتھ میں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر کام کر رکھا ہے، ان سے بات ہوئی۔ ان کے زلفی بخاری سے بہت اچھے مراسم ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ زلفی بخاری صاحب کے بارے میں خبریں مسلسل مشہور ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری ملک سے فرار ہو گئے، پیسے بنا لیے نکل گئے، حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کو ان کے سورسز، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں زلفی بخاری نے براہ راست بتایا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب کے گھر میں there is a good news، اور وہ اس سچویشن میں یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی فیملی کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے وہ روانہ ہوئے ہیں۔ وہ باقاعدہ درخواست دے کر گئے ہیں، کچھ 20 کے قریب دنوں کی غالباً انہوں نے چھٹی کی درخواست دی اور روانہ ہو گئے۔ اب اس چھٹی کو ممکنہ طور پر تھوڑا سا بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو زلفی بخاری اس لیے اپنی جو فیملی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نے یہ خبر اس لیے نہیں دی کہ یہ چونکہ آنے والے دنوں کی خبر تھی، اور پھر جس طرح سے ان تمام معاملات سے اکثر کچھ کمپلیکیشنز جڑی ہوتی ہیں، اس لیے ایسی خبروں کو روک لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے جس طرح کی سیاست ہوتی ہے، اس سیاست میں ہوتا یہی ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہوئے، خواہ ہم مخالف سیاستدان ہوں یا مخالف سیاستدان کے قریبی صحافی ہوں، ساتھی ہوں، اس کی سوچ سے، اس کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تو ہم اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس پروپیگنڈا کا حصہ بن کر ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ بھاگ گیا۔ یہی زلفی بخاری کے ساتھ ہوا کہ بھاگ گیا۔ زلفی بخاری کے بارے میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری نے جو ہے وہ لکشمی بھاٹیا، انڈیا کا ایک اسٹیل ٹائکون ہے، یہ بھی جس طرح سجن جندال ہیں جن کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ کاروباری مفادات ہیں، تو سجن جندال نے تو میاں نواز شریف اور مودی کی ملاقات بھی کروائی۔ تو اسی طرح سے لکشمی بھاٹیا کا بڑا نام ہے کہ لکشمی بھاٹیا نے جو ہے زلفی بخاری کی جو فنڈ ریزنگ ہے اس میں بڑی مدد کی تھی عمران خان صاحب کے لیے شوکت خانم کے سلسلے میں، اور زلفی بخاری سے عمران خان کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات میں یہ جو پیسے جمع ہونا ہے اس نے بڑا رول پلے کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کئی بار شکریہ ادا کیا ہے۔ جو اوورسیز میں فنڈنگ ہوئی ہے، یو کے میں جو فنڈنگ ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے اکثر ٹویٹس موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ ٹویٹس اس وقت وائرل ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ہر بار زلفی بخاری نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ٹویٹس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کروائے، اتنے جمع کر کے دیے، زلفی بخاری کا شکریہ، فنڈ ریزنگ کیمپین کا شکریہ، ڈونرز کا شکریہ۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتے ہیں، انہیں بھی عمران خان کی ایک اے ٹی ایم قرار دیا جاتا رہا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کہنا جاتا ہے کہ چودھری سرور عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم ہے، علیم خان صاحب عمران خان کی اے ٹی ایم ہے، اسی طرح زلفی بخاری بھی عمران خان کی اے ٹی ایم ہے۔ اب ان باتوں میں کتنی حقیقت، کتنی سچائی، اور پھر انہوں نے کتنا مال بنایا ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ جب حکومت چلی جاتی ہے تو حکومت کے چلے جانے کے بعد
نئی حکومت آتی ہے اور پھر پچھلی گورنمنٹ کی چیزیں جو وہ سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے کتنا مال بنایا، کتنی کرپشن کی، کیا کیا کیا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت جب جائے گی، اس حکومت میں موجود لوگوں کے اسکینڈلز سامنے آئیں گے، ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں بعض چیزیں، وہ سامنے آئیں گے، وہ پروب ہوں گے، اس میں کتنی سچائی نکلتی ہے وہ بات کی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں کہ جیسے عارف نقوی ہیں، ابراج گروپ والے، انہوں نے عمران خان کو بڑا فنڈ کیا، عمران خان کی کیمپین کو فنڈ کیا، انہوں نے اپنے ذاتی مالی فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے۔ زلفی بخاری نے فنڈ کیا، زلفی بخاری نے اپنے مالی فوائد حاصل کیے۔ زلفی بخاری نے دنیا بھر سے ڈونرز جمع کر کے بھی دیے، ان سے بھی فنڈز جمع کر کے دیے، اور زلفی بخاری نے وہ بعد میں سارا کا سارا ڈبل ٹرپل کوادرپل کر کے وصول کر لیا۔ زلفی بخاری مال بنا کر چلے گئے۔ یہ خبر غلط نکلی۔ اب ہمارے ہاں وہ اپوزیشن کے سیاستدان ہوں، سوشل میڈیا والے، یہ تمام لوگ ہوں جو یوٹیوب پر ایک اسکرین شاٹ لگا کر مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ لکشمی بھاٹیا سے پیسہ لے کر، عارف نقوی سے پیسہ لے کر، ان لوگوں کو پیسہ بنانے کا موقع دے کر زلفی بخاری جو ہے وہ ملک سے بھاگ گیا ہے۔ اب تھوڑی سی شرم کا، تھوڑی سی حیا کا مظاہرہ کیا جائے۔ جو خبر مجھے دی تھی میرے ایکس باس نے، دوست نے، بڑے بھائی نے، وہ خبر میں نے ہولڈ کی کیونکہ اس وقت اس خبر کو ہولڈ کرنا حالات کا تقاضا تھا، لیکن اب یہ خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے، ہم سیاست میں ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میری اپنی برادری کے، صحافی برادری کے لوگ، وہ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب عدالت کو بتا کے کہ میں بیمار ہوں، صحافیوں کو بتا کے کہ میں بیمار ہوں، اور ان کی جماعت اب بھی کہہ رہی ہے میاں صاحب بیمار ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں کی گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور پھر وہ تمام چیزیں چلا رہے ہیں وہاں سے۔ اور اب میاں صاحب بیمار نہیں ہیں، 24 کو انہیں عدالت نے بھی بلا لیا، 24 نومبر کو، تو اب میاں صاحب ٹھیک ہیں۔ میاں صاحب کے بارے میں یہ پروپیگنڈا جو ہے، یہ تمام لوگ جو پروپیگنڈا نہیں کر رہے، انہوں نے میاں صاحب کو بھیجنے کے لیے کیا تھا، لیکن ایک شخص جو اپنی فیملی رسپانسبلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے گیا ہے، اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور اب بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ پروپیگنڈا جاری رہے گا۔ ہاں، یہ پروپیگنڈا اب بڑی حد تک درست نظر آ رہا ہے ان دا میٹر آف جہانگیر خان ترین، کیونکہ جتنا زیادہ وقت گزر رہا ہے، جہانگیر خان ترین کی ملک سے باہر موجودگی شکوک و شبہات بڑھا رہی ہے۔ یہ سچویشن جو ہے وہ اسے اور سسپیشس بنا رہی ہے۔ جہانگیر خان ترین کو واپس آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی اس بارے میں جو ہے وہ حیرانی کا اظہار کر چکے ہیں کہ جب نام سامنے آیا تھا، لیکن پھر ہم نے کہا کہ ہم اسے جو ہے وہ انجام تک پہنچائیں گے۔ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے ان کا معاملہ عجیب ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے میں ہمارے ہاں وہی روایتی طریقہ اختیار کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو 2 روز پہلے بتایا تھا، احسن اقبال صاحب نے ایوان صدر کے لیے 33 گاڑیاں پروپیگنڈا کیا، چھوڑ دیا اس کے بعد۔ یہ دیکھے بغیر کہ یہ 33 گاڑیاں خریدی نہیں گئی ہیں، یہ 33 گاڑیاں 2016 کی بائنگ ہیں، اور یہ 33 گاڑیاں جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ والا ونگ یوز کر سکتا ہے، اتنا کام ہوا، ایک لیٹر ایشو ہوا ہے، لیکن پورا پروپیگنڈا کیا گیا۔ مخدوم حبیب اللہ کا معاملہ، پورا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان نے پکڑ لیا، عمران خان نے گرفتار کروا دیا، اور یہ انتقامی کارروائی ہے، عمران خان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی۔ اسی مخدوم حبیب اللہ نے جلیل الزمان، جس کی عرفیت مخدوم حبیب اللہ ہے، 1.5 کروڑ روپیہ واپس کیا اور کہا جناب غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، چھوڑ دیں، اور وہ چھوٹ گیا، جرم کا اعتراف کر کے چھوٹ گیا۔ لیکن بلاول بھٹو کا وہ ٹویٹ، پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کا وہ ٹویٹ موجود ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ مخدوم جلیل الزمان کو، حبیب اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ ٹویٹ وہاں پر موجود ہے، عمران خان کو الزام دیتا وہ ٹویٹ وہاں پر موجود ہے۔ یہ ہماری سیاست ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اور یہی زلفی بخاری کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ تمام چیزیں یوٹیوب پر، وہ ویڈیوز جنہوں نے وہ تمام الزامات لگا دیے، وہ موجود ہیں، اور اب وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا، اس کے گھر میں ایک میڈیکل ایمرجنسی تھی، لیکن ہم تمام اصولوں سے بالائے طاق اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔